تو دوستوں ڈرامہ سیریل شیر کے ایپیسوڈ نمبر 11 میں کیا ہوا اس پر ہم ایک نظر ڈالیں گے، اور 12 میں کیا ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیر ڈرامہ میں جو شیر ہے یعنی کہ دانش تیمور ہے، وہ اپنا دماغی توازن کو بٹے گا۔ ہماری بات سچ ہو گئی اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ اسٹوری جو ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے۔ اب دانش تیمور جو ہے وہ اسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو ڈاکٹر نے 5 کروڑ روپے لے کر انجیکشن لگا دیا، ایسا انجیکشن لگا دیا کہ جس سے اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا، پاگل ہو گیا۔ دوستوں آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی، یہ کہانی لکھنے والے جو ہمارے لوگ ہیں جیسے کہ زنجبیل عاصم نے لکھی ہے، تو کہانی لکھتے وقت پہلے ہی ان لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے پلاٹ کہ یہ ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پہ ون لائنر بنتا ہے، ایک ایسا انسان جو لڑکی سے شادی ہونے والی ہوتی ہے، دوسری لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے اور اس کی لڑکی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اتنا پلاٹ پہلے سے ذہن میں آتا ہے، تقریباً اس کو ون لائنر کہتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی پوری انڈسٹری میں سب لوگوں کے ساتھ کام کی، یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں اپنے سامنے۔ تو ون لائنر بنتا ہے ایک صفحے کا ون لائنر ہوتا ہے جس میں اسٹوری کی موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات سمجھ لی، اندازہ لگا لیا کہ لڑکا پاگل ہو جائے گا، تو یقیناً لڑکی سے کس طریقے سے ملانا ہے وہ لکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو لڑکی سے کیسے ملاؤں۔ اب لڑکی سے ملانے کے لیے اس نے لڑکی کو نفسیاتی ڈاکٹر بنایا۔ نفسیاتی ڈاکٹر ہی کیوں بنایا؟ آپ لوگوں نے سوچا کہ بھائی ایک ایسی لڑکی جو کہ کنزرویٹو ماحول میں پلی بڑھی ہے، وہ نفسیاتی ڈاکٹر ہی کیوں بنی؟ نارمل ڈاکٹر بن جاتی۔ کیونکہ اس ڈرامے کا پلاٹ ہی ایسا تھا جس میں ہیرو کو یعنی کہ شیر کو پاگل پن کی کیفیت میں دکھانا تھا اور اس کا علاج کرنا تھا۔ اب وہ نفسیاتی ڈاکٹر بن گئی اور جناب علی اتنے امیر لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، 5 کروڑ روپے ایک ان کا چچا جس کے پاس ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ 5 کروڑ روپے دے دیتا ہے۔ کہاں سے لاتے ہیں بھائی 5 کروڑ روپے؟ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو دنیا میں اور کوئی اسپتال نہیں ہے، وہی ایک اسپتال ملا تھا جو کہ چیریٹی پہ چل رہا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ایسا انسان جو ایک اسپتال میں چیریٹی کرتا ہے، پاکستان میں اس طریقے سے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اسپتال کی چیریٹی کرنے والا ایک امیر انسان اپنی واحد اولاد جو کہ اس پوری اربوں کی جائیداد کی وارث ہے، اس کو اسی اسپتال میں ایڈمٹ کرا دے گا جس کی وہ چیریٹی کرتا ہے۔ مطلب عجیب اندھی لگائی ہوئی ہے نا، کس قسم کی اسٹوری بنائی ہے بھائی زنجبیل عاصم صاحبہ۔ ہم آپ سے ایک بات کہیں گے کہ آپ اسٹوریاں اچھی لکھتی ہیں، لوگوں کو بٹھا لیتی ہیں ڈرامہ دیکھنے کے لیے، لیکن بات ایسی لکھا کریں کہ حقیقت سے قریب ہو، حقیقت سے اس کا تعلق ہو۔ حقیقت سے ان باتوں کا تعلق نہیں ہے۔ اس میں 2 باتیں جو اس پورے ڈرامے میں مجھے بہت عجیب لگی، وہ یہ کہ ایک چیریٹی والا اسپتال ہے، اسی میں ہی اس کو ایڈمٹ کرا دیا، اور وہی ایک ڈاکٹر، وہی ایک اسپتال کا آنر جو کہ ڈرامے میں بار بار نظر آتے ہیں، وہی اس کا علاج کریں گے۔ واہ واہ واہ، شاندار ہے بھائی۔ اس بات پہ تو آپ لوگوں کو تالیاں بجانی چاہیے، آپ لوگوں کو سیلوٹ پیش کرنا چاہیے۔ آپ لوگ بھی بتائیں جو دیکھنے والے ویورز ہیں کیا کہتے ہیں میری اس پوائنٹ کے بارے میں۔ دوسرا یہ کہ کراچی کی پاکستان کے ماحول میں ابھی بھی اتنی غیرت تو لوگوں میں ہے، مسلمانوں میں، ہم لوگوں میں، کہ اگر بھائی مر رہا ہو یا مرنے والا ہو یا مر جائے تو تھوڑا بہت تو انسان کے اندر رحم اور ترس اور خیال رکھنا نظر آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھائی ناصر دنیا سے چلا گیا اور اس کی ایک واحد اولاد جو کہ اس کا وارث ہے، اس کو بھی مارنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ کیسے بھائی؟ میرے خیال سے تو اس طریقے سے نہیں ہوتا۔
ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، 3 4 بھائیوں کا گھرانہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتے تک نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ایک بھائی کی بھی اگر طبیعت خراب ہوتی ہے تو سارے بھائی بلکہ پورا خاندان جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ بھائیوں میں ایسا ہو گیا ہے کہ بالکل بھی لحاظ نہیں رہا، اور وہ نہ صرف اپنے بھائی کے مرنے پر خوشیاں منا رہے ہیں بلکہ اس کی اولاد کے مارنے کے در پہ۔ تیسری بات، اس ڈرامے میں جو وصیت لکھی گئی ہے، وصیت بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا مرنے والا دماغ استعمال نہیں کر سکتا اس طرح کی وصیت لکھتے میں۔ وصیت بھی زنجبیل عاصم نے اس طریقے کی بنائی ہے کہ ڈرامے میں تھوڑا سا ٹوئسٹ اور انٹرسٹ پیدا ہو، جیسا کہ وہ مرنے لگا ہے، بالکل مرنے والا ہے، اس کو مارنے کے لیے انجیکشن دے دیا، لیکن اگر وہ مر جائے گا تو اس کی ساری جائیداد، ساری پراپرٹی جو ہے وہ چیریٹی میں چلی جائے گی۔ اب چیریٹی میں اس کی جائیداد چلی جائے گی تو پھر اس کو زندہ رکھنا ہے۔ اب زندہ رکھنے کے لیے اس کو ڈاکٹر کو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ مرنا نہیں چاہیے، زندہ رہنا چاہیے، زندہ رہنا چاہیے، اور اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پراپرٹی کا جو تقسیم ہے وہ اس طریقے سے کی ہے کہ آدھی پراپرٹی جو ہے وہ بیٹیوں میں تقسیم ہوگی، تینوں بیٹیوں میں، بھائی پھر بھی تم لوگوں کو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن نہیں بھائی، آپ نے ایسا بے حس معاشرہ، ایسا بے حس ماحول دکھانا ہے جس میں جائیداد جو ہے وہ ہڑپ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور کسی طریقے سے بھائی کیا اس کی پورا خاندان مر جائے۔ ایک ماں جو کہ 2 ماں ہے، اس کی ایک ماں جو چھوٹی ماں ہے، وہ مطلب جو اصلی ماں ہے اس کی، وہ پڑھی لکھی ہے، اس کو دیا ہے سارا کہ بھئی وہ دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ اب شیر جو ہے وہ شیر پہ آ جاتا ہے۔ شیر جو ہے وہ ان کی دماغی حالت خراب ہو چکی ہے، گھر میں آئے ہیں، وہ گھر میں آنے کے بعد جو ہے وہ فواد پر ہی حملہ کر رہے ہیں، اسی پر حملہ کر رہے ہیں جو کہ ان کا دشمن ہے۔ ایسی دماغی حالت کیسی خراب ہوئی ہے کہ بھائی وہ اپنے دشمن کو پہچان رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی وہ وہیں جائیں گے جہاں پر فجر اسپتال میں ان کی دیکھ بھال کرے گی، اور فجر جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کر کے ان کو صحت یاب بنا دے گی، اور کامیاب بنا دے گی، اور اچھا بنا دے گی، اور اپنا احسان بھی اتار دے گی۔ واہ بھائی واہ، زنجبیل عاصم صاحبہ، آپ نے جو یہ اسٹوری لکھی ہے زبردست لکھی ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک پلاٹ ہوتا ہے، اسی کے ارد گرد آپ اپنی اسٹوری لکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ ساری کہانی آپ نے ویسی ہی اسٹوری لکھی ہے، اور شیر کو جو ہے وہ پاگل خانے میں بچا دیا، اور وہاں پر اس کا علاج یہ فجر کر گئی۔ فجر تو ملک سے باہر جا رہی تھی، اب کیا ہوگا؟ فجر ملک سے باہر نہیں جائیں گی، وہ اپنا احسان اتاریں گی اور شیر کا علاج کریں گی۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا میرا ریویوز؟ آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے لازمی بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔